اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس بات سے بچ کر رہیں کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں سے کسی کے بارے میں جس کو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ وہ کفار جو باقاعدہ مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ ہوں اور مسلمانوں کے اتباع اور تابعداری قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کو اسلامی اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں۔ ذمہ سے ہے کہ ان کی حفاظت کی، مال و جان کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ جزیہ اور ٹیکس دینا پڑتا ہے جو یہ اسلامی سلطنت کو ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اور اسی طرح وہ کفار جو باقاعدہ مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ نہ ہوں، جیسے کہ یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، یا خیبر کے وہ یہود جو اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے، وہ باقاعدہ اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں تھے، لیکن وہ مسلمانوں سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدمہ مسلمان قاضی کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فیصلہ اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ البتہ ان کے وہ معاملات جو خالصتاً مذہبی ہیں، جیسے عبادات ہیں، اگر آپس میں کوئی عبادات کا مسئلہ پیش آ گیا تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ مسلمان قاضی یا ذمہ دار انہی کے اہل علم لوگوں کو بلا کر ان سے فیصلہ کروائے گا۔ اور اسی طرح نکاح، طلاق، وراثت، یہ بھی مذہبی معاملات شمار ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ان کی اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور انہی کے لوگوں سے یہ فیصلہ کروایا جائے گا۔ اور عام جو لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں ان میں شریعت کا حکم چلے گا، مسلمانوں کے دین اور مذہب کا حکم چلے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ نکاح، طلاق وغیرہ میں بھی وہ چیزیں جو شریعت کے مزاج کے سراسر خلاف ہیں، کسی حال میں بھی شریعت ان کی گنجائش نہیں دیتی، وہاں پر ان کی شریعت کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی غیر مسلم نے اپنی کسی محرم خاتون سے نکاح کیا ہوا ہے، شریعت میں اس کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں ہے، تو یہ نکاح ختم کروا دیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر ان کے ہاں گواہوں کے بغیر نکاح جائز ہوتا ہو، یا ہم ایک نکاح کے اندر آپ جانتے ہیں کہ خاتون کو حق مہر دیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے مذہب میں نہیں دیا جاتا، تو ایسی چیزوں میں شریعت ان کے شریعت کا اعتبار کر لے گی۔ لیکن اگر غیر محرم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو اس نکاح کو ختم کروایا جائے گا۔ اور اسی طرح مذہبی معاملات میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہمارے لیے بکری ہے تو ان غیر مسلموں کے لیے خنزیر ویسے ہی ہے۔ جیسے یعنی ہم بکری کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تو وہ اگر خنزیر پالتے ہیں، اس کی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر
महसूस करे शरीयत, काजी या हुकूमत कि इससे हमारे मुल्क में मामलात ख़राब होने का अंदेशा है, तो फिर पाबंदी लगाई जा सकती है, इसकी इजाज़त है। और इसी तरह हदीस में है कि हमारे लिए जैसे सिरका है उनके लिए वैसे ही शराब है। जैसे हम सिरके की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो वो शराब तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, पी सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मुस्लिम मुआशरे में इससे भी बिगाड़ आने का ख़दशा हो तो पाबंदी लगाई जा सकती है, इसकी गुंजाइश भी मौजूद है। और अगर मुसलमानों के ईमान मजबूत हैं और इनकी मुआशरत उनके मामलात से मुतासर होने का ख़दशा ना हो तो फिर चलते रहने में भी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो बहरहाल जो उनके खालिसतन मज़हबी मामलात हैं या जिनमें शरीयत ने बाकायदा गुंजाइश दी हुई है उनके लिए, तो उनके मज़हब में वो सही है, तो उनके मज़हब के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। बाकी तमाम चीज़ों में वो मुसलमानों के कानून के पाबंद होंगे, मुसलमानों के कानून के मुताबिक ही फ़ैसला किया जाएगा। उसी का तज़किरा यहाँ पर है, ज़िम्मियों के बारे में भी और उन गैर मुस्लिमों के बारे में भी जो मुसलमानों से अपना फ़ैसला करवाना चाहते हैं। और ये फरमाया कि वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अम बाज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक, कि शरीयत के किसी हुक्म से आपको हटाकर किसी आजमाइश में मुब्तला कर दें, इन चीज़ों से ज़रा होशियार रहने की कोशिश फरमाएँ और बच कर रहने की कोशिश फरमाएँ। चुनांचे जैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि इनकी होशियारियों, मक्कारियों और चालाकियों से होशियार रहें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन ज़िम्मेदार लोगों से भी यही हुक्म है कि हर हाल में, हर दौर में कुफ़ार की चालाकियों, मक्कारियों और उनके धोखों से बच के रहने की कोशिश करें और नादानियों से काम न लें। फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, फिर अगर वो रूगर्दानी करें, अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ें, तो जान लीजिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनको इनके गुनाहों में से बाज़ की वजह से मुसीबत में मुब्तला कर दें। तो अल्लाह ताला के अहकामात से मुँह मोड़ने का नतीजा ये होता है कि फिर इंसान को दुनिया में भी अपने गुनाहों की सज़ा मिलती है। और यहाँ पर भी बाज़ी ज़ुनूबिहिम कहा है कि गुनाहों में से कुछ की सज़ा इनको दुनिया में मिलेगी, इसलिए कि पूरी सज़ा तो आखिरत में ही मिलेगी। हर आदमी को उसके जुर्मों की पूरी सज़ा तो आखिरत में ही मिलेगी, दुनिया में पूरी सज़ा नहीं मिलती, इसलिए कि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, दारुस सज़ा नहीं है। यहाँ पर तो बहुत थोड़े से जुर्मों की थोड़ी सी सज़ा मिलती है। तो किसी का भी शरीयत के हुक्म से मुंह मोड़ना ये गोया के अलामत होती है कि ये दुनिया में किसी मुसीबत में मुब्तला होने ही को है। तो इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि शरीयत के किसी हुक्म से मुंह न मोड़ा जाए। बड़े वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया फ़इन तवल्लो, अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म से रूगिरदानी करेंगे, रुख मोड़ेंगे, फ़ालम, तो जान लीजिए कि अल्लाह चाहते हैं, अन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहते हैं कि मुसीबत में मुब्तला कर दें इनको, इनके गुनाहों में से किसी की वजह से, बाज़ गुनाहों की वजह से, किसी न किसी गुनाह की वजह से इनको मुसीबत में मुब्तला कर दें। व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिक़ून, और यकीनन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी जुमला है कि हर दौर में गुनाहगारों की, नाफरमानों की तादाद हमेशा ज़्यादा ही रही है। तो इस वक्त भी अगर अदाद व शुमार देखें तो मुसलमान सबको फर्मा बरदार भी तस्लीम कर लें, तब भी गैर मुस्लिमों की सज़ा मजमूई एतबार से ज़्यादा है। और फिर मुसलमानों में इताअत गुज़ारों की तादाद कितनी है और गैर इताअत गुज़ारों की तादाद कितनी है। तो अक्सर लोग हर हाल में फासिक ही रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफ़ हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये जाहलियत के फ़ैसले तलाश करते हैं?
باوجود اس کے کہ اسلام آ گیا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا۔ لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ قوانین گھڑ لیے تھے، کچھ چیزیں گھڑ لی تھیں، انہی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے آ کر معاملات کو درست کیا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے۔ تو یہ اب جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام آ چکا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کی بنسبت فیصلے کرنے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ یقیناً اللہ ہی کے فیصلے بہترین فیصلے ہیں۔ جب کسی بھی معاملے میں اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اور کسی فیصلے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جس کا تعلق اسی آیت کے جملے کے ساتھ ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سخت ترین مبغوض کا معنی اللہ کے غصے کی زد میں جن پر اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جو حرم میں گناہ کرتے ہیں۔ حرمین شریفین آپ جانتے ہیں کہ یہ محترم جگہ ہیں، تو یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ دلانے والی چیز ہے۔ نمبر 2 کہ اسلام میں جاہلیت کے دستور کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ جب اسلام آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کی روشنی عطا کر دی ہے، اب جاہلیت اور ناواقفیت اور علم سے دور فیصلے کرنا یہ بھی ایسی چیز ہے جو اللہ کو سخت ناراض کرتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے نچلی سطح سے لے کر اوپرلی سطح تک آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے خلاف فیصلوں کی ایک بھرمار ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو ہم سے سخت ناراض کیے ہوئے ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو سخت غصہ دلانے والا یہ ناحق خون بہانا ہے یا خون بہانے کے لیے گواہی دینا ہے یا کسی طرح سے اس میں کوئی عمل دخل ہونا ہے، تو ناحق خون بہانے سے بھی اللہ کو سخت غصہ اور ناراضگی آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔